کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد حسان، ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیو کو بلکہ تمام ویڈیوز کو سماعت فرمایا اور بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ اور محبت بھرے انداز میں ہماری ویڈیو کو آپ نے سماعت کیا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، میرے خیال سے اب تک ہماری 6 ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں اہم معلومات تھی اور آپ نے بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ سماعت کیا۔ آپ میں سے یقیناً بعض وہ حضرات ہوں گے جو ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہوں گے، جو ہمارے روبرو پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوں گے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو سماعت کر لیں اس کے بعد، اور کوشش یہ کریں کہ اسے زبانی یاد کریں، اسے حفظ یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بہت اہم معلومات پہلے گزر چکی ہیں تو انہیں بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں نبی علیہ السلام کی اولاد کے متعلق باتیں بتائی جائیں گی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں اور ہمیں محبتوں سے نوازتے رہیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے، آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل کتنی اولاد ہوئی اور ان کے نام کیا تھے؟ سوال پھر سے سماعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل کتنی اولادیں ہوئیں اور ان کے اسماء گرامی کیا تھے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل 7 اولاد تھی۔ کتنی؟ کل 7 اولاد تھی۔ 7 میں سے 4 آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں اور 3 آپ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ سب سے پہلے آپ حضرات صاحبزادوں کے نام سماعت فرمائیں، صاحبزادوں کے اسماء گرامی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات، ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ ماریہ قبطیہ کے وطن مبارک سے تھے۔ کس سے؟ ماریہ قبطیہ کے وطن مبارک سے۔ نمبر 2، حضرت قاسم۔ انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی زندگی پائی، اتنی عمر پائی کہ بذات خود سے سواری پر سوار ہو سکتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی وفات، ان کا بھی انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ البتہ بعض محققین لکھتے ہیں کہ طیب و طاہر ان کے علاوہ تھے، یعنی حضرت عبداللہ کے علاوہ طیب و طاہر تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھے آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں کے اسماء گرامی۔ اب آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے اسماء گرامی سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت زینب۔ نمبر 2، حضرت رقیہ۔ نمبر 3، حضرت کلثوم۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ محترم ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ابو العاص سے ہوا تھا۔ کس سے؟ ابو العاص، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے، جس کا نام عتبہ اور عتیبہ تھا۔ کیا تھا؟ عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کی مذمت میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورۃ تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے یہ کہہ کر طلاق دلوا دیا کہ ہم دشمنوں کے گھر سے دشمن کی بیٹیوں کو بہو بنا کر اپنے گھر نہیں لا سکتے، لہٰذا ان دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین، یعنی 2 نور والے۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟
ہمارا بخوبی جانتے ہیں، ان کے شوہر کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا مختصر سبق۔ اب آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو اسے حفظ یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، ہماری یہ کوشش کیسی لگی، ہمارے بتانے کا طریقہ کیسا لگا، ہماری یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے کس حد تک معاون و مفید ثابت ہوئی، ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں۔ والسلام۔